بھی تو بہت ہیں لیکن حضور توصیف ملت اللہ کا کیا پوچھنا. ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ، خرد نوازی کا جذبہ، اپنے بڑوں کی عزت، اور جہاں بھی رہے شریعت کا اہتمام. کیا محبت ہے جناب. یہ تنظیم والوں کا اپنا نصیبہ ہے کہ الحمدللہ نہ تنظیم کے لوگ حضور کو چھوڑتے ہیں نہ حضور یہاں کے عقیدت مندوں کو چھوڑتے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آ گئے ہیں بہت بڑے مقرر، بہت بڑے قلمکار، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ادیب. کیوں نہ ہو خاندان بھی تو اعلیٰ ہے. خاندان بھی تو اعلیٰ ہے. جس خاندان کا ہر بچہ الحمدللہ علم والا ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی. آپ لوگ کو لگ رہا دال بھات ہے. مفسر اعظم کس خاندان میں پیدا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا خاندان. حضور حجت الاسلام کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ اسی خاندان میں پیدا ہوئے. جن پہ فتویٰ اور تقویٰ دونوں ناز کرے وہ سرکار مفتی اعظم ہے. اسی خاندان میں پیدا ہوئے. حضور ریحان ملت اسی خاندان میں پیدا ہوئے. اور مہمان کعبہ سرکار تاج الشریعہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے. اب یہ خاندان اتنا اعلیٰ ہے کہ اس خاندان کے سب سے بڑے عالم مربی کو اپنا تو اپنا بیگانہ بھی کہتا ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ سبحان اللہ. آ گئے. اب حضور دعائیں فرمائیں گے. کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اچھا ہم کو لوگ پیسہ دیتے ہیں تو سچ میں بول رہا ہوں ضرورت تو ہے لیکن خوشی اتنی نہیں ہوتی ہے. قسم خدا کی جب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں حقیقت بولنا ہے. پیسے کی ضرورت ہے تو کیا ہوا ہے؟ پیسہ کے لیے زمین کو بیچ دے آدمی، پیسہ کے لیے ہوس کا شکار ہو جائے، پیسہ کے لیے آدمی اپنے زمین کو بیچ دے. یاد رکھنا جو پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا وہ نمرود ہو گیا، وہ قارون ہو گیا، وہ شداد ہو گیا، وہ فرعون ہو گیا. اور جس نے پیسے کو ٹھوکر میں رکھا حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، حیدر کرار ہو گئے. جو دنیا میں سما گیا، دنیا کو سب کچھ سمجھا. یاد رکھیے گا وہ یہ ہو گیا، اڈانی ہو گیا، امبانی ہو گیا. اور جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا میرا غریب نواز ہو گیا. سرکار مخدوم سمنانی ہو گئے. اس لیے دنیا کو ٹھوکر میں رکھنا مصطفیٰ والوں کا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے نوری. اعلیٰ حضرت کا کیا رنگ تھا بھائی. اعلیٰ حضرت کا آپ لوگ صرف نعرہ لگا لیتے ہیں. ذرا پڑھیے اعلیٰ حضرت کو. وہ جو کہا تھا نان پارا کے نواب کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے تو کیا اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دین پارے نانے. اور ہم لوگ کو کوئی کہتے حضرت سمجھ گئے نا، راز کھول کے نہیں. حضرت جو منقبت لکھ دیجئے اتنا مل جائے گا. اسٹارٹ. یاد رکھو اس وقت جب اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے تو یاد رکھنا میرے غوث و خواجہ کا جواب کیا ہوگا. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑا بولے یا رسول اللہ. اور زور سے بولے یا رسول اللہ. سنیے اصحاب رسول کا کیا طریقہ ہے. آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. یہ کیسے کیا، مولانا گاڑی کیسے خریدا، حافظ صاحب کا مکان کیسے بن گیا. آج کل یہ لوگ کا کپڑا پہن کے چل رہا یار بالکل نیا نیا موٹر سائیکل لے لیا، لایا کہاں سے. ارے نثار احمد کو بھی دیکھے جو سفید کلر کی گاڑی پہ چڑھتا ہے، لایا کہاں سے. یہ سب سی بی آئی میں تم کام کر رہے ہو کیا؟ مولوی کے پیچھے پڑ جائے یہ سب چھوڑو نا بھائی. تم کو تو خوش ہونا چاہیے. یا اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارا رہبر خوشحال ہو گیا. سبحان اللہ. آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کے چراغی کے بل پہ ہی امام صاحب کی زندگی گزر جائے. چراغی سمجھ رہے ہیں، نذرانہ. سنیے اصحاب رسول جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ تذکرہ کرتے ہیں میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو پسند آ جائے. یا آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم کون سا عمل کریں، جبکہ یہ سب لوگ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے نبی بھی راضی ہیں، خدا بھی راضی ہے. اصحاب رسول ہیں اور پھر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ کو پسند آئے. یہ بات چیت کر ہی رہے تھے اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. اور اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا کے کہہ دو
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں وہ تجارت تمہیں بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچائے؟ دردناک عذاب، عذاب تو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ صرف جنت کی بشارت، بس اسی میں گدگد ہے؟ دردناک عذاب تو عذاب ہے پلس دردناک۔ جہنم کو آپ نے کیا جانا ہے؟ کبھی کسی عالم سے آپ نے پوچھا جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کیا کیا ہے؟ نہیں آپ نے پوچھا۔ جب خطیب خطاب کے لیے آتا ہے تو لوگوں کو کھجلی ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ سنیے دردناک عذاب کیا ہے؟ جہنم وہ جگہ ہے جہاں اجالا نہیں، جہنم وہ جگہ ہے جہاں صرف بدبو ہی بدبو ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں بھوک ہی بھوک، پیاس ہی پیاس، اور کھانے کا انتظام سنیے کہ جہنمیوں کے کھانے کا کیا انتظام؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ تو حلقت میں یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ ہے کہ دنیا میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے لوگ اس کی کڑواہٹ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اب وہ کھانا کھلایا جائے گا، پانی اتنا گرم پلایا جائے گا، پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا کہ جہنمی پانی لیں گے اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کے بھاگ سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا، لیکن پھر بھی پانی پیے گا۔ اکڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی، دردناک، لیکن مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ اکڑیاں کٹیں گی پھر بنائے گا خدا، دردناک عذاب۔ شرابیوں کے لیے بھیانک انجام، اس کے لیے الگ عذاب۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے الگ عذاب اگر توبہ کر کے نہ مرا تو۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے سخت سخت عذاب، بے نمازیوں کے لیے اتنا خطرناک دردناک عذاب ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نماز کیا ہے؟ مولوی نماز پڑھے گا، دردناک عذاب۔ سنو ٹائم نہیں ہے اتنا کہ بھی تفصیل بتاؤں، شارٹ میں سمجھ لیجئے۔ علماء کرام سے پوچھے حضور جہنم میں بے نمازی کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب کون سا ہو؟ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب کون سا عذاب ہے؟ میں فری میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے میں مر گیا ہوں کیا؟ آواز لہرائیے تو سمجھے سبحان اللہ۔ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ہوگا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ آگ کی جوتی ہے کوئی ایسا کہ آگ کے چنگاری پہ 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں۔ اور آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ کیسی آگ؟ کیسی آگ؟ یہ دنیا میں جو آگ ہے یہ آگ نہیں، اس آگ کو 70 رحمت کے پانی سے دھو دیا گیا تب یہ آگ یہاں پہنچی۔ جہنم کی آگ کو پانی سے ملاقات نہیں ہے، جس آگ کو پانی سے ملاقات نہ، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کے جلن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے صرف کہہ دیا تھا نبی سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 3000 سال تک ہم نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے۔ نبی نے سن کے اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا کہ الحمدللہ فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر اقباطن شکر، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمٰن نے منظر کشی کیا اور ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ رات دردناک عذاب، قرآن کہتا ہے یا تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو اگر اس عذاب سے بچنا ہے تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ ورسولی، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ بالکل ٹائم میرا سماپت ہو گیا، ہندی میں بول رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اس میں اور آگے بتا دیتا۔ ٹھیک ہے، اصحابی رسول کہتے ہیں میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اچھا نبی کی ایک پسند میں بتا دے رہا ہوں، ایک پسند، اگر ٹائم ہے
جب بالکل نہیں، حضور کی آمد ہو گئی ہے، قسم خدا کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیے گا تو موڈ خراب، کچھ لوگوں کی آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ سنیے گا تو موڈ آف۔ ہاں جی دیکھیے، آپ خاندان میں ہی دیکھیے گا نا، رشتہ داری میں دیکھیے گا، سسرالے میں دیکھیے گا، کسی کسی کا منہ دیکھیے گا عجیب طرح لگے گا، اور کسی کسی کا منہ دیکھیے گا جان پہچان نہیں، لیڈیز نہیں جینٹس، تو لگے گا منہ دیکھتے ہی رہے۔ کسی کسی کی آواز سنیے گا تو لگے سنتے رہے۔ سچ بول رہا ہوں بھائی، صحیح بات بول رہا ہوں میں حضرات۔ اسی دلکش اور دلربا چہرے کے مالکان میں ایک چہرہ سرکار توصیف ملت کا ہے۔ دیکھو تو لگے دیکھتے رہے، صحبت میں بیٹھو تو لگے بیٹھتے ہی رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم شہزادہ ریحان ملت کا جلوہ ایسا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا جلوہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ چہرے بھائی، یہ وہ شیخ طریقت، زندہ باد زندہ باد۔ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ایسے سرکاروں کو، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ دعائیں کرو اپنے سرکاروں کے لیے، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ آ گئے ہیں، کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ اب آئیے سرکار کی پسند کھانے میں، سرکار کو سبزیوں میں ایک ہم لوگ ہیں، کسی کو پٹل پسند، کسی کو بھنڈی پسند، کسی کو کریلا پسند، کسی کو ساگ پسند، اور کیا ہے کسی کو آلو پسند، کسی کو مولی پسند۔ صحیح بولا کہ نہیں؟ اچھا کچھ لوگ بیگن کو ناپسند کرتے ہیں، کیوں؟ بولا کھجلی ماسٹر۔ کوئی لوگ گوبھی کو پسند نہیں کرتے، بولے اس سے الرجی ہے نا بھائی، تو کوئی یہ کھاتا، کوئی وہ کھاتا، کوئی یہ کھاتا، کوئی وہ کھاتا۔ ساری سبزیاں سب کو پسند نہیں ہے نا بھائی؟ ہم ہی لوگ اپنے گھر میں دیکھیے گا سب کو پسند نہیں ہے۔ کریلا یہ تو 60% لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ہاں غلط، میں نے خاندان سے تعلق ہے اس کا، لیکن فائدہ مند بہت ہے نا بھائی، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے کریلا ہے نا بھائی۔ اگر مہمان کے سامنے کریلا رکھا، بولا اس کا رشتہ داری نہیں ہوگی، بولا تم لوگ کریلا کھلایا، ارے بیوقوف تمہیں کھجلی اجلی ہوگی تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن کریلا کو لوگ عجیب مانتے ہیں۔ حضرات کسی کو پٹل پسند، کسی کو بھنڈی، لیکن پیچھے والے میرے بھائی سبزیوں میں سب کو سب پسند ہے۔ میرے نبی کو تمام سبزیوں میں صرف ایک سبزی کدو شریف پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ منہ کھول کے بولیے کیا پسند ہے؟ کدو مت بولنا، خبردار۔ میں نے جو کیا کہا اس کو سنو، کدو شریف، کدو صرف کدو مت کہنا، بے ادبی ہے، محبت کے خلاف ہے۔ کیا کہیے گا؟ کدو شریف۔ کل بازار لگے اور جائیے گا سبزی منڈی میں، کہیے گا بھنڈی دو، بیگن دو، اور کیا ہے پٹل دو، آلو دو، کریلا دو، اور اس کے بعد کہیے گا کدو شریف دو۔ دکاندار اوپر سے نیچے تک نہ دیکھے گا، تم آدمی ہو کیا ہو؟ کریلا کریلا رہ گیا، بھنڈی بھنڈی، آلو آلو، کدو کو شریف تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ بھی تو یہی ہے، یہی کا پروڈکٹ ہے وہ شریف، باقی سب بدماش۔ ایسا کیوں؟ تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ آپ کی نثار احمد رضوی رات میں بولا تھا، یہ کوئی جواب نہیں ہے، جواب دے دیجیے گا۔ اگر کوئی پوچھے اور سبزیاں یوں ہی رہ گئی، کدو شریف کیسے ہے، تو کہہ دیجیے گا مکہ تھا شریف نہیں تھا، مدینہ تھا شریف نہیں تھا، کربلا تھا شریف نہیں تھا، بغداد تھا شریف نہیں تھا، اجمیر تھا شریف نہیں تھا، بریلی تھا شریف نہیں تھا۔ مکہ میں نبی پیدا ہو گئے، مکہ شریف ہو گیا، مدینے میں جلوہ گر ہو گئے، مدینہ شریف ہو گیا، کربلا میں حسین آ گئے، کربلا شریف ہو گیا، بغداد میں غوث اعظم آ گئے، بغداد شریف ہو گیا، اجمیر میں غریب نواز آ گئے، اجمیر شریف ہو گیا، بریلی میں احمد رضا پیدا ہو گئے، بریلی شریف ہو گیا۔ کدو تھا، نبی نے پسند کیا، کدو شریف ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے بیویوں کو بھی سمجھا دیجیے گا، کبھی بھی بولے کدو لائیے نہیں، کدو شریف لائیے۔
اور اگر کوئی کہہ دے آپ کی بیگم میں نہیں کھاؤں گی کدو تب، آپ کا بچہ کہہ دے میں نہیں کھاؤں گا تب، تو ماریے گا نہیں، دھمکی دیجیے گا، دیکھ دوبارہ مت بولنا۔ تمہارا دل نہیں بھی کرے تو اپنے نفس کو اپنا غلام بنا، کدو شریف سے انکار مت کر۔ وجہ یہ ہے کہ اور سبزیوں کو اس نے پسند کیا ہے، کدو شریف کو میرے نبی نے پسند کیا ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان اسے ہی پسند کریں جسے نبی نے پسند کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم نہیں ہے، بہت لمبا عنوان ہے، بس میں انشاءاللہ آپ لوگ سے کہیں جانے کا ملاقات کرنے آیا، 5 منٹ مجھے دے دیجیے، only 5 minutes، only 5 minutes۔ یہ تنظیم المسلمین ادارہ سیمانچل کی شان، الحمدللہ آپ لوگ کی پہچان، کبھی اس ادارے کو کلیمی صاحب اسے ترقی عطا کیا، وقت آیا تو مدرس کی حیثیت سے ہو یا ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ انہوں نے بھی محبت کی۔ پھر وقت آیا حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب علی رحمہ، ان لوگوں نے محنتیں کیا، اور دیکھیے جب مفتی صاحب تھے حیات سے یا علامہ قاسم صاحب تھے تب بھی حضور آتے تھے، سبحان اللہ بھائی، اور آج بھی حضور آ رہے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جب زمین پر تھے وہ بھی حضور سے دعائیں لے رہے تھے، آج زمین میں ہے وہ بھی دعائیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو شاد و آباد رکھے۔ میں آج سے 15-20 روز پہلے آیا تھا، دل بار ہو گیا، میں جو چاہتا تھا بول نہیں پاتا تھا، تنظیم کے بناوٹ کو دیکھا، جہاں میں نے تعمیری کام کو دیکھا، یہ کام بہت پہلے ہونا تھا، لیکن آپ لوگ کب بولیے گا لیکن جب ختم ہونے گا تھا، اس کام کو بہت پہلے ہونا تھا، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ علامہ حسین صاحب ہمارے تنظیم کے جتنے اساتذہ، حافظ نیاز صاحب قبلہ، آج تو انہی کا جلوہ ہے، میں سن رہا ہوں شروع سے ہی کیا نظامت فرما رہے ہیں، لگ رہا آل انڈیا مسلم پرسنل کانفرنس میں نظامت فرما رہے ہیں، اور وہیں سے رنگ چڑھا ہوا رضوی رنگ۔ ان سارے لوگوں کی محبتیں، محنتیں، آفس تو آفس ہے، میں جب بھی آتا تھا دیکھتا مدرسے کی عمارت نیچے ہے، بازو والے کی بلڈنگ کی عمارت اوپر ہے، مجھ کو لگتا تھا کاش کہ تنظیم کی عمارت اوپر ہو۔ اللہ، یہ میرے دل کی بات ہے، سمجھ گئے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محلے میں سب سے اونچی اور سب سے اچھی سجاوٹ و بناوٹ کے ساتھ کسی کا گھر نہ ہو، مسجد ہو، مسجد کے بعد مدرسہ ہو۔ الحمدللہ ان لوگوں نے جو محنت کیا ہے، آپ لوگ خوش ہیں دیکھ کر کے؟ سچی بڑے خوش ہیں؟ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ یہ اوپر میں بھی ڈھلائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر رنگ و روغن ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس سے تعفیر ہوگی نہ پڑے گی؟ تو یہ بتلائیے جنات لائے گا پیسہ، بنے کیسے؟ جنات سے چندہ لینے کا ہوتا تو آپ لوگ کو نہیں کہا جاتا۔ اگر جنات میں سے ایک بھی موکل میرے انڈر میں رہتا، اسی سے میں کہہ دیتا جاؤ کالا دھن جس کے پاس ہے آؤ، لیکن ملاقات ہی نہیں ہے موکل سے۔ اگر جنات سے ہم لوگ چندہ کاہے کریں گے؟ کاہے کریں گے؟ غریبوں سے اسلام کو کل بھی فائدہ تھا، اور غریب اسلام سے قریب تھے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ مسجدوں میں غریبوں کا حصہ، مدرسوں میں غریبوں کا حصہ، خانقاہوں میں غریبوں کا حصہ، جلسوں میں غریبوں کا حصہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ عمارت کا جو کام چل رہا ہے، چلنے والا ہے، چونکہ بس حضور کو گواہ بناتے ہوئے، میں اپنے لیے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 11 آدمی ہو جو صرف 1100 روپے دے، 11,000 نہیں دیجیے گا تو 11 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 11 آدمی صرف 1100 روپیہ، ٹائم بالکل نہیں ہے، جن کو دینا ہے فٹافٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 11 آدمی، دیکھیں اتنے لوگ ہیں، دیر نہیں کیجیے گا، دیر کیجیے گا آپ کا خسارہ ہوگا۔ نسیم سحر صاحب کا آنا باقی ہے، ہمارے اختر پروان صاحب کا آنا باقی ہے، اور مرکز عقیدت حضور علامہ توصیف ملت کی مدد
منزل عالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ اختر رضا ٹھیکیدار صاحب نے 1100 دیا. سبحان اللہ. نام آپ ہی بولیے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام بھائی صاحب؟ محمد